کہ آل محمد علیہ السلام نے اپنے اوپر جو ظلم جو برداشت کیا اس سے نتیجہ کیا نکلا. آج جو خود کو شیعہ کہتے ہیں وہ کیوں صحیح ہے, وہ کیوں رحم دل ہے؟ وہ اس لیے کہ جب وہ کسی عورت کے اوپر ظلم کرنے کا سوچتے ہیں, جب انہیں غصہ آتا ہے تو انہیں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے, ہم بہت اندر سے فیل کرتے ہیں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ کوئی انسان ہم سے بیزار رہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کی میری ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی سمجھ لگانی ہوگی, کچھ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک انسان شیعہ بن جاتا ہے تو اس میں اسلام اور انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے, کیونکہ وہ شیعہ بن چکا ہے. اور جب ایک انسان کوئی بھی شیعہ نہ بنے, اسلام کیا اس کی سمجھ میں آئے گا, وہ انسان ہی نہیں بنتا. آئیے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی لمحہ فکر چینج ہو سکتی ہے, جس سے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شیعہ بننے کے کیا فائدے ہیں. دراصل دنیا کا پہلا قتل دو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. نہ ان کو انسانیت کا پتہ تھا, نہ کسی مذہب کا, نہ وہ شیعہ تھے نہ وہ سنی تھے. یہ بات ہے حابیل اور قابیل کی. اس کے بعد دنیا تیزی سے آگے بڑھی. اس دنیا میں اللہ کی مخلوق یعنی کہ انسان, مرد اور عورت پھیل تو چکے, لیکن ان کی تربیت کے لیے اللہ نے قرآن پاک, توریت, انجیل, زبور اتار دی, اور اپنے نبی اور پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے جو کہ ان کو انسانیت بتائیں, ان کو یہ بتائیں, توحید بتائیں, نبوت بتائیں اور اسلام بتائیں. ایکچولی اسلام میں ہے کیا؟ اسلام میں چھپی ہے انسانیت, اسلام میں چھپا ہے احساس, اسلام میں چھپا ہے انسان سے انسان کو محبت دینا, انسان سے انسان کو فائدہ دینا. اور اللہ نے مرد اور عورت کا رشتہ قائم کر دیا. ابھی یہ رشتہ کیسے چلنے والا ہے؟ یہ رشتہ کبھی ماں کی شکل میں, یہ رشتہ کبھی بہن کی شکل میں, یہ رشتہ کبھی بیگم کی شکل میں, یہ رشتہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. لیکن اس سارے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنی طرف سے پیغمبر, نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا, انسانیت کو, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ابھی دور آ چکا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے نبوت ختم ہو چکی اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا. امت نے ان نبیوں کو بھی نہیں سمجھا, نہ ہی اللہ کی کتابوں کو. مسلسل انسان ہی انسانوں کا دل دکھاتے رہے اور انسان ہی انسانوں کو مارتے رہے, قتل کرتے رہے. جب نبوت خود ختم ہوئی تو پھر امامت شروع ہوئی, یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ, اہل بیت, انہوں نے اس انسانیت کی حدیں پار کر دی. ایسی حدیں پار کر دی کہ پھر لوگ اس غم پہ ماتم کرنے لگے. لوگ ان کو پہچان کر, اس اسلام کو جان کر یہ محسوس کرنے لگے کہ ہمدردی, احساس, محبت, انسان کو انسان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے, انسان کو انسان سے احساس کتنا ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جو شہادت ہوتی ہے, حالانکہ وہ چاہتے تو یہ کام نہیں بھی ہو سکتا تھا, لیکن دنیا کے تمام انسانوں کو احساس دلانے کے لیے, دنیا کے تمام عورتوں کو عورت بنانے کے لیے, دنیا کے تمام مردوں کو مرد بنانے کے لیے اور تمام لوگوں کو اسلام پر چلانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ ظلم برداشت کیا اللہ کے لیے اور اس نظام کے لیے اور اس اسلام کے لیے. آج جو خود کو شیعہ کہتے ہیں وہ کیوں صحیح ہے, وہ کیوں رحم دل ہے؟ وہ اس لیے کہ جب وہ کسی عورت کے اوپر ظلم کرنے کا سوچتے ہیں, جب انہیں غصہ آتا ہے تو انہیں کیا یاد آتا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہ ایسے لوگ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا
کی توہین کی، بی بی کو باغ فدق نہ دیا، بی بی دربار میں کھڑی رہ گئی، بی بی کے اوپر دروازہ گرایا، بی بی کا پیٹ میں بچہ تھا وہ شہید ہوا اس ظلم کی وجہ سے۔ شیعہ نے حیدر کرار کا دل وہاں سے موم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم سیدہ کے ماننے والے ہیں، نہ یہ ظلم ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ ظلم ہوتا دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جہاں پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ پھر اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یزید ملعون بغیرت نے بی بی سلام اللہ علیہ کی چادر، یزیدی فوج کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو ان کی عورتوں کی چادریں چھین لو، ان کے جو مرد بچے ہیں ان کو قید کر لو، اور ان کے جو مردوں کو شہید کیا ہے ان کے تمام کے سر کاٹ کے نیزے پر سجاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یزید جیت چکا ہے۔ لیکن وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ہم شیعہ بی بی کے ماننے والے ہیں، ہم شیعہ مولا حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں وہ ظلم، وہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ظلم ہر سال جب ہمیں مجلسوں میں سنوایا جاتا ہے تو ہمیشہ ہم اس ظلم کو اتنا اس ظلم کو سنا مجلسوں میں، اتنا ہم ماتم کرتے ہیں، اتنا ہم روتے ہیں کہ ہم شیعہ نے علی کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شیعہ ہونے کا فائدہ۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا غم نہیں پہنچا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، وہ اہل بیت سے دور رہے، ان تک اہل بیت کا غم نہیں پہنچا، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ عورتوں پہ ظلم کریں، انہیں کسی بھی قسم کا فکر نہیں ہے، بس وہ کہتے کہ ہم حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن دوسری جانب شیعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، پیروان آل محمد، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر مسلسل ظلم شیعوں کو سنایا جاتا ہے تو شیعہ ہمیشہ ظلم کے خلاف رہتے ہیں اور کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ ابھی موجودہ دور کی بات کریں، جو کچھ نام نہاد شیعہ ظلم کرتے ہیں تو پھر شیعت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ شیعت یعنی کہ انسانیت، شیعت یعنی کہ رحم دلی، شیعت یعنی کہ محبت، یہ سب ہمیں حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا، یہ سب ہمیں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام نے بتایا۔ عورتوں کا احترام ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہ السلام کی خواتین نے ہمیں بتایا کہ عورتوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے یہ غم جن شیعوں تک پہنچا، کیونکہ ہم ان کے پیچھے اپنی جان دینے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اسی لیے یہ شیعہ سنی کا فرق ہوا، اسی لیے یہ شیعہ جو ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں ظلم کے خلاف کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بہت ظلم ہوا، یہ ایک اللہ نے ایک ایسا دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی اتنی شان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا ظلم سہا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم انسان بن جائیں، ہمارے اندر رحم دلی پیدا ہو جائے، ہم اپنے ماں باپ، ہم اپنی عورتوں کی، ہم اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب، ہمارے ہمسائے، ہم ان کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہی درس ہے، لیکن لوگوں نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو جھٹلایا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخص شیعہ ہو کر جو شخص ان باتوں کو نہیں مانتا، وہ رحم دل نہیں ہے، وہ احساس مند نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کی بیسک جو ہے وہ غم حسین ہے، اور غم حسین ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ آج کی باتیں میں نے کہا تھا کہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس سمجھ ہو،
اور ہمارے پاس جو اخلاق ہے وہ مولا امام سجاد علیہ السلام نے دیا۔ مولا کا اخلاق یہ تھا کہ علی اکبر علیہ السلام کا قاتل امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جو ہے آتا ہے تو مولا نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کی عزت کی، اور اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم نے آپ کے گھرانے کا قتل عام کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم کون ہو، لیکن ہمارا یہ حسن اخلاق ہے، تو ہم کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا یہ اخلاق، یہ کردار ہم ان سے لیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم بہت اندر سے فیل کرتے ہیں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ کوئی انسان ہم سے بیزار رہے۔ لہٰذا شیعت جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں، ہم ہمیشہ میں شیعت کے دفاع پہ ویڈیو بناتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام نے اپنے اوپر جو ظلم جو برداشت کیا، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں وہ موم دل ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، وہ ان کا دل جو ہے لوگوں کے لیے نرم ہو گیا۔ تو اگر کسی بندے کا دل مسلمان ہو کر بھی سخت ہے، وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتا، تو سمجھ لو یہ وہی یزید ہے جس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بڑے دربار میں بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی اور بی بی کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، بتایا کہ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ کے پاک ہوتے ہو۔ پھر بی بی نے بتایا کہ جس جنت میں جانا چاہتے ہو اس جنت کے سردار کا سر، حسین کا سر جس نے تم نے نیزے پہ لٹکا دیا، یہ جنت کا سردار حسین ہے۔ پھر بی بی نے بتایا کہ جس کے جنازے میں تم نے تیر مارے، حسن، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ یزید ملعون کے سامنے جب بی بی نے یہ خطبہ دیا تو پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ یزید پر لعنت کرنے لگے کہ اے یزید تو اتنا ظالم ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو شخص جو ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، آج جو شخص باہر بھی عورتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، ان کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا غلط سوچتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ تعلیمات نہیں ہے۔ میں شکر الحمدللہ کرتا ہوں کہ ہم شیعہ ہو کر ہمیں ان باتوں کا خیال ہے، ہم شیعہ ہو کر یہ باتیں سوچتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمیں یہ باتیں مجلسوں سے ملی ہیں، ہمیں یہ باتیں ممبر حسین سے ملی ہیں، تو لہٰذا شیعت کے بڑے فائدے ہیں۔ شیعت آپ کو اخلاق سکھاتی ہے، شیعت آپ کو حیوان سے انسان بناتی ہے، تو لہٰذا شیعت کو سمجھا جائے، شیعت کو جانا جائے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، باتیں کچھ زیادہ ہو چکی، لیکن آج آپ کو کچھ ایسا پیغام دینا چاہتا تھا، کیونکہ نارمل عام روٹین پر میں ایسی ویڈیو نہیں بناتا، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھی میرے لیے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔